اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ اور جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا۔ پہلی آیت میں جو بتایا گیا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم میں سے سب کے سب، نَحْبِطُوا جَمِيعًا جملہ جس کو اللہ نے حکم دیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب پس تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس تم کو اس کی اتباع کرنا ہوگا، اس ہدایت کی، اور جو ہدایت پہ کاربند رہیں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کسی قسم کا ڈر اور خوف اور گھبراہٹ اور بے چینی نہ ہوگی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم حوا اور ان کے ساتھ مور، سانپ اور شیطان یہ جو تھے، جب جنت سے، جمیعہ سے مراد یہ سبھی لوگ ہیں، ان سب کو نکال دیا اور جنت سے نکال کر اتار کر زمین کی طرف فی الارض، زمین پر بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کو تاکید بھی دے دی ساتھ ساتھ، تاکہ وہ فرما برداروں میں سے ہو جائیں یا فرما بردار رہیں، کیونکہ خطا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور خطا شیطان سے بھی ہوئی۔ ایک وہ خطا کار جو حکم خداوندی کو نہ مانا، ایک وہ خطا کار جو عمل پیرو نہ رہا۔ آدم علیہ السلام کو جس بات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ عمل پیرو نہ رہے، اور شیطان کو جس بات کا حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا حضرت آدم کو، اس نے حکم عدولی کی۔ خطا کار دونوں بھی رہے، شیطان بھی خطا کار رہا اور آدم علیہ السلام بھی خطا کار رہے اللہ کے، لیکن ایک جو خطاوار ہے، جس سے لغزش ہوئی ہے، جس سے تساہلی ہوئی ہے، وہ مغالطاً ہوئی، کسی کے ذریعے سے ہوئی، ڈائریکٹ نہیں ہوئی۔ یہ جو ہے مغالطے میں، شبے میں اور بھٹکا کر، ان کو ملوث کر کے شیطان لعین نے ان کو خطا کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ خطاوار ہو گئے۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس وقت شیطان نے اس حکم کی عدولی کر کے اللہ کی خلاف ورزی کی، تو اس وقت جنت سے دونوں بھی نکالے گئے، آدم بھی اور شیطان بھی، اور دونوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے لیے بھی احکامات آئے، شیطان کے لیے بھی اس نے جو اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں مانگ لی اس کو عطا کر دی گئی،
اور جس نے سہولت مانگی، مہولت مانگی، قیامت تک رہنے کی زندگی مانگی، اس کو دے دی گئی، اور یہاں تک کہ اس کو انسانی نظروں سے اونجھل رہنے کے بھی احکامات اس کو مل گئے، اور شیطان انسان کو بہکانے کے لیے وہ جو ذرائع اپنا سکتا ہے وہ بھی اس کو جو ہے سہولت دے دی گئی۔ جہاں پر یہ سب چیزیں شیطان نے کو عطا کی گئی، وہاں پر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے نواز کر کے، اپنی سہولیتیں دے کر کے، اور علم و حکمت و معرفت کا معمہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ ایسا بے سہارا، بے بس بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہے اے آدم یہ نہ سمجھنا کہ ہم جنت سے تم کو نکال دیے اور ہم سے تم دور ہو گئے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے آدم نہ گھبرانا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے شہرک سے بھی قریب ہیں۔ تو یہ میرے پروردگار کی سب میں بڑی نعمت ہے کہ ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں، بھلے ہی شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کھلا کھلا دشمن ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے قریب ہے، ہمارے شہرک سے قریب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ سے جو خطا ہوئی، کئی برسوں تک 300 سال تک آپ روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، لیکن جب تک اللہ رب العزت کی ہدایت کے کلمات ان کے کانوں تک یا ان تک نہیں آئے، یا اس کا شرف حاصل نہیں ہوا، تب تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو اس دعا سے نوازا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا، یہ اللہ رب العزت نے جب ان کو یہ دعا کا طریقہ یا ہدایت کا طریقہ بھیج دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگی، کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ دعا مانگی، اور یہ دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کی، اور اللہ تعالیٰ سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو ان کا جب جنت سے نکالنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، ان کا جو چہرہ تھا وہ جو ہے ایک دم سیاہ ہو گیا تھا، کالا ہو گیا تھا، لیکن جب دعا ان کی قبول ہوئی، مقبول ہو گئی، تو آہستہ آہستہ نور آنے لگا، رونق آنے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، پھر 13، 14، 15 مہینے کا، چاند کا، 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا اور 15 تاریخ کا 3 روزے رکھے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے۔ تو آدم علیہ السلام پر یہ روزے کا حکم ہوا 13، 14، 15۔ تو یہ 3 روزے آپ رہے اور پوری رہتی زندگی تک رہے۔ تو روایت میں ہے کہ جب پہلا 13ویں تاریخ کا روزہ رہے تو آپ کو چہرے کا نور آ گیا، پھر 14ویں تاریخ کا آپ روزہ رہے تو آدھا جسم صاف و شفاف نور سے پر نور ہو گیا، اور 15ویں کا جب روزہ رہے تو پورا جسم اطہر پاک ہو گیا، نور سے پر نور ہو گیا۔ اس وقت آپ پوری طریقے سے مکمل گناہ سے پاک و صاف ہو گئے، آپ کا جو ہے دعا قبول ہو گئی، آپ مقبول ہو گئے۔ تو یہ 13، 14، 15 مہینے کا 13، 14، 15 چاند کے مہینے کے یہ جو روزے ہیں تو آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہیں، نوح علیہ السلام تک یہ روزے فرض تھے۔ اس کے بعد ہر انبیاء اکرام جو ہے اپنے دور میں 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آج کل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور امت محمدی میں سے بھی اکثر و بیشتر لوگ اس روزوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہم کو بھی ہدایت دے کہ ہر ماہ کی 13، 14، 15 کے روزے رکھیں،
اور اپنے دلوں کو نور سے پر نور کریں اور منور کر لیں اور رحمت الہیہ کے حقدار بنیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو معافی دے دی اور ساتھ ساتھ ہدایت دے کر کے کہا کہ تمہاری اولاد اور تم کو جس طریقے سے ہدایت کی باتیں بتائی جائے گی، احکامات بتائے جائیں گے اور ذریعہ ہدایت تم پر آتے رہے گا، ذریعہ ہدایت ہر دور کے لحاظ سے آتا رہے گا، وہ نبیوں اور کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں آدم کی اولاد پر قیامت تک یہ چیزیں ان کے اوپر اترتی رہیں گی جو ہدایت کے ذریعے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر یہ احکامات اترے اور ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو بتا کر کے یہ بات بتا دی کہ دیکھو جو نیک اعمال کریں گے اور رب کی ربوبیت اور اس کی حق تعالیٰ کی وحدانیت کو اقرار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانیں گے، ہدایت کی طرف روبرو رہیں گے، تو وہ لوگ فلاح پانے والے میں سے ہوں گے اور نہ ہی ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی ڈر ہوگا اور وہ جو ہے نیکوکاروں میں سے ہوگے۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، دیکھو وہ لوگ جو کہ ہدایت کی باتیں نہ مانیں گے، کفر کریں گے، کذب کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، اللہ کے کلام کو جھٹلائیں گے، اللہ کے احکامات کو جھٹلائیں گے اور اس کی فرما برداری نہ کریں گے، والذین کفروا بآیاتنا، اس کی آیتوں کا، اولئک اصحاب النار، تو وہ ایسے لوگ ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ کے حوالے ہو جائیں گے اور وہ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی دوزخ سے وہ نہ نکلیں گے اور کبھی ان کو وہاں سے نکلنے کی ہدایت نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون۔ تو دیکھو کیونکہ کیونکہ ان کا دل ہماری محبت سے بھرا ہوگا، اس میں کسی بھی رنج و غم کی گنجائش نہ ہوگی، جو نیکوکار ہوں گے۔ ہر مصیبت دل سے دبی ہوئی رہے گی، نیز دنیا کے خوفناک چیزیں خود ان سے خوف کریں گی، وہ کسی سے خوف نہ کریں گے، جیسا کہ ثابت ہے کہ سانپ، بچھو وغیرہ بعض اولیاء اللہ کے تابع دار ہوئے اور بڑے بڑے سرکش جن و انسان اولیاء اللہ کے مطیع فرما بردار رہے، دوزخ کی آگ بھی ان سے خوف کرے، دنیا کی آگ زہر وغیرہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، اب وہ بجز پروردگار کسی سے خوف کریں، خیال رہے کہ ہر ایک کے لیے ہدایت علیحدہ علیحدہ ہے اور اس کی اتباع جدا گانا ہے، اس طرح ان کا خوف غم سے نجات پانا مختلف نوعیت کا ہے، غریب کے اور احکام، مالدار کے اور عورت کے علیحدہ
اور اس کی اتباع جداگانہ، اس طرح ان کا خوف و غم سے نجات پانے کا مختلف نوعیت کا ہے۔ اہل طریقت و حقیقت و معرفت کی دوسری نوعیت، جس قسم کی ہدایت اس قسم کی اتباع، پھر اس طرح کی جزا جیسا تخم ویسا ہی درخت اور اس ہی طرح کا پھل۔ جانوروں کی بھی علیحدہ علیحدہ ہدایتیں ہیں۔ بعض دشمن انبیاء، دیکھو جانوروں میں بھی بعض دشمن انبیاء جیسا کہ چپکلی اور چوہا وغیرہ، اور بعض جانور خدام نبی، بعض جانور جو ہے خدام نبی خدمت کرے بعض جانور، اور بعض جانور دشمن جیسا سانپ ہے، چپکلی ہے، اور بعض جانور جو ہے خدام نبی جیسے ہدہد کا واقعہ معلوم نا، ہدہد اور کبوتر وغیرہ، ان کی ہدایت، ان کی اتباع حالت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتباع ان کی حالات اور ان کی نوعیت کو دیکھ کر انسان اور جانور کے اندر اتباع کے طریقہ عطا فرما دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اتباع اور فرما برداری کی جو نوعیت ہے، اس نوعیت کو انسان اور جانور کے اندر الگ الگ طریقے سے سونپ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بنی نوع انسان کو، آدم کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ آدم کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خلیفۃ الارض بنایا، خلیفۃ الارض بنانے کے بعد دیکھا گیا کہ آدم کی اولاد بھی وہاں جا کر زمین پر بسر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت سے آدم علیہ السلام کو نوازا ہے، اور یہ علم و حکمت کے ذریعے سے فرشتے جو ہیں اس چیز کو دیکھ کر کہ اس کی اتباع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ بھی کیا۔ لیکن جب جو ہے سو اللہ تعالیٰ اس حالات کو، اس حیت قضائی کو جان کر فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں، تو فرشتے اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دنیا میں جا کر فتنہ فساد کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم نے پہلے کے تفاسیر میں دیکھا ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی اولاد کو زمین پر لانے کو کہا گیا، بھیجنے کا فرشتوں کے سامنے سوال آیا، تو فرشتے یہ سوال کرنے لگے کہ زمین اتنی بڑی کہاں ہے جو کہ اولاد آدم، ان کی اولاد جو ہے سو اتنی اولاد وہاں پر بسر کر سکے۔ وہاں تو جگہ اتنی بڑی نہیں، زمین اتنے لوگ وہاں پر رہ سکے، کیونکہ وہ تعداد انداز لگا لو، فرشتوں نے انداز لگا لیا تھا کہ اتنے لوگ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم اس کا بھی انتظام کر چکے ہیں۔ کیوں؟ کس کو پیدا کیا؟ ملک الموت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملک الموت کو پیدا کرنے کے باوجود بھی جو پیدائش ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کی، جو فرٹیلائزیشن ہے، جو پیدا ہونے والا جو اکڑا ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ تم جانتے ہو سائنس کے اندر ایک نطفے میں 400 ملین، آدم علیہ السلام کے ایک نطفے میں 400 ملین ایک نطفے کے اندر پیدا ہونے کا شرف ہے، یعنی 400 ملین آدمیاں وقت واحد پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک نطفے میں اتنے لوگ ہیں، تو یہ تعداد کو دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے، اتنے لوگ وقت واحد پیدا ہوں گے تو قیامت تک کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ 400 ملین ایک نطفے میں کا، اس کا دیکھو
ماں کے رحم کے اندر، دیکھو یہ سائنسی کام ہے، یہ ہے تجربہ بتا رہا ہوں میں، تو اس کے اندر ایک نطفے میں 400 ملین ہے، 400 ملین بوقت واحد ماں کے رحم میں نطفے کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بیضے کے اندر، ماں کے بیض کے اندر پورے 400 ملین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، 400 ملین. آج بھی وہی حالات ہے انسان کے نطفے میں، 400 ملین دوڑتے جاتے ہیں، پورے سب کے سب زندگی چاہتے ہیں، اس میں کا ہر ذرہ 400 ملین پیدا ہو سکتے وقت واحد، لیکن وہ پہنچتے پہنچتے اس میں سے کچھ تھک کے مر جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مر جاتے ہیں. تو وہ قریب فالوپائن ٹیوب کے ذریعے سے بیضے میں پہنچتے پہنچتے 500 رہ جاتے، 500 میں سے 300 رہتے، 300 میں سے بھی کچھ ایسے رہتے جو بعد میں ختم ہوتے، اس میں سے ایک ہی سپرم جس کو بولتے کیڑا، وہ سپرم جو ہے وہی آدم ہے، وہی میں ہوں، وہی سپرم جا کے ماں کے بیض میں، پیٹ میں، رحم میں حمل قرار پاتا اور وہاں پر نشو نما پاتا. دیکھو انسان کے وجود یعنی پیدا ہونے سے پہلے ریس ہے، کتنے لوگ پیچھے تھے، 400 ملین لوگوں کو ہرا کر کے بھاگم دوڑی ہے، کوئی آگے پیچھے نہ، اس وقت اس کو دماغ ہے، نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کچھ ہے، کیڑے یہ بھاگ رہے، کتنے 400 ملین سپرمز وقت واحد جا رہے، 400 ملین، اور اس میں سے دوڑتے رہے، سب بھاگ رہے، سب کدھر بھاگ رہے، اس نلی کی طرف، ٹیوب کی طرف، جس میں سے ان کو جو ہے جیت کر کے کسی ایک کو جانا ہے، تو سب بھاگ رہے. اس میں سے کئی لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے، اس میں سے 500 بچے، 500 میں سے بھی پھر ریس، بھاگ رہے آگے پیچھے نہیں، اس میں نہ دماغ ہے، نہ ذہن ہے، نہ نور ہے، نہ کچھ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کچھ ہے، نہ پیر ہے، اس میں سے بھاگ رہے. پھر اس میں سے بچے کتنے، 300، پھر دوڑتے دوڑتے سب ختم ہو گئے، ایک ہی بچ کر کے ماں کے رحم میں پہنچا اور وہ نشو نما پہنچا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے ساتھ جو جد و جہد ہے، جو محنت ہے، اس کے پیدائش ہی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر جو ہے میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ پیدائش کے ساتھ مقابلوں میں ہیں، پیدائش کے ساتھ مقابلوں میں ہے، سب کو ہرا کر کے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. تو وہ ایک سپرم جو نشو نما پایا، وہی ایک سپرم کئی لوگوں کو ہرا کر کے آیا. یعنی میں جو دکھ رہا ہوں، آپ جو دکھ رہے، یہ کئی لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر کے، ان کو ہلاک کر کے جیت کر کے آئے. یعنی یہ پہلے ہی سے انسان کو جد و جہد محنت کے ساتھ اس کا وجود ہی میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا شرف دے کر کے ہماری پیدائش فرمایا، وجود میں لایا، پھر دنیا میں وجود میں آنے کے بعد دنیاوی آزمائشیں، دنیاوی مرحلات یہ انسان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. فکر و فاقہ ہے، اس کے اندر جو ہے سو علم و حکمت ہے، اور روزی روٹی ہے، بال بچے ہے. یہ تمام حالات و آلات سے گزرتے ہوئے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، شیطان لعین سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو تمام تحفظات میں رکھتے ہوئے زندگی گزر بسر کر کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو باعمل بنائے اور نیک توفیق ہدایت عطا فرمائے، اور پابند صوم و صلات بنائے، اور سبھی تمام امراض سے محفوظ و مامون فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.